بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہماری اسلامیات کی بک ہے 11ویں کلاس کی، اور اس کا باب اول ہے بنیادی عقائد۔ آج چیپٹر چونکہ لیندی ہے، کافی پورا چیپٹر ریڈ نہیں کر سکتے، اور میں تو خیر سمجھا دوں یا ریڈ کر بھی دوں، لیکن کئی ویڈیوز بنیں گی پر بچے کہتے ہیں سر ایکسرسائز کروا دیا کریں۔ تو اس میں دیکھیں ایکسرسائز میں 9 کویسچن ہیں۔ کویسچن نمبر 1 کی بات کریں تو اسلام کے بنیادی عقائد کو الگ الگ بیان کرتے ہوئے ان پر مختصر نوٹ لکھیں۔ تو دیکھیں سوال 1 کا جو ہے آنسر پیج نمبر 7 پر اگر آپ آئیں تو بنیادی عقائد ہیں۔ بنیادی عقائد کتنے ہیں بھائی؟ 7 ہیں۔ اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، رسالت پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، موت کے بعد کی زندگی پر ایمان۔ اب یہ مختصراً بیان لاسٹ کے 6-7 کے علاوہ تقریباً 5 موجود ہیں، اور وہ آپ نے جو ہیں مختصراً بیان کرنے ہیں، یعنی ان کی ہیڈنگز دے کر مختلف جگہ پر وہ ہیڈنگز آئیں گی اور آپ نے وہ صرف بیان کرنے ہیں۔ تو وہ پوری بک میں سے، یعنی یہ آپ جو 7 نام ہیں یہ ان کو آپ نے صرف بیان کرنا ہے، تو یہ کویسچن نمبر 1 کا آپ کا آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر ہم کویسچن نمبر 2 کی بات کریں تو کویسچن نمبر 2 میں ہے قرآنی دلائل کی روشنی میں وجود باری تعالیٰ پر بحث کریں۔ تو وجود باری تعالیٰ یعنی اللہ کا وجود، پیج نمبر 8 پر اگر آپ آئیں تو یہاں پر ہیڈنگ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ آپ وجود باری تعالیٰ کی ہیڈنگ دیں، اور اس کے بعد جتنی قرآن مجید کی آیتیں دی ہوئی ہیں، پہلی آیت یعنی پیج نمبر 9 پر اس کا ترجمہ ہے تو خدائے رحمان کی صنعت میں کوئی فطور نہیں دیکھے گا، پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لے کیا کہیں تجھ کو کوئی خلل نظر آتا ہے، یعنی کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی۔ پھر دوسرا ہے نہ سورج کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، سب ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ پھر تھرڈ کا آپ ترجمہ لکھیں گے، آیتیں نہیں لکھیں گے، آپ صرف وجود باری تعالیٰ کی جو ہے دلائل دیں گے قرآنی آیات کے ترجمے سے۔ تو جتنے ترجمے دیے ہوئے ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد پیج نمبر نیکسٹ 10 پر بھی ہیں، اسی طرح گیون ہے ترجمہ، ٹھیک ہے۔ 2 ترجمے 10 پر ہیں۔ 11 پر اگر آئیں تو یہاں پر بھی آپ کے پاس ایک ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کیونکہ بات تو ہم نے پیج نمبر 11 کا جو آخری ترجمہ ہے، اگر ان دونوں زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتے تو ان دونوں یعنی زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جاتا۔ یہاں تک آپ نے یہ کویسچن نمبر 2 کا آنسر کے لکھنا ہے۔ پھر تھرڈ ہے شرک کسے کہتے ہیں، اس کی کتنی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ شرک آپ کو معلوم ہے، اور یہ آپ کے دیا ہوا ہے بک پیج نمبر 13 پر۔ اگر 13 پر آئیں تو شرک کی ہیڈنگ دی ہوئی ہے، اور آپ سے یہی پوچھا گیا ہے کہ شرک کیا ہے اور اس کی اقسام۔ تو بالکل اس پیج کے اینڈ پر آئیں اگر تو آپ کو لاسٹ لائن میں لکھا ہوا ملے گا، شرک کے لغوی معنی حصہ داری اور ساجے پن کے ہیں۔ دین کی اصطلاح میں نیکسٹ پیج پر آ جائیں، شرک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات کے تقاضوں میں کسی کو اس کا حصہ دار اور ساجی ٹھہرایا جائے۔ اس طرح شرک کی 3 اقسام ہیں، ذات میں شریک، صفات میں شریک، اور صفات کے تقاضوں میں شرک۔ یہ آپ اس کویسچن نمبر 3 کے آنسر میں یہ لکھیں گے۔ پھر کویسچن نمبر 4 پر آ جائیں تو خاتم النبیین کی حیثیت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بیان کیجیے، یعنی جو رسالت ہے اس کی جو ہے ہمیں یہ خصوصیات بیان کرنی ہے۔ تو اس میں ایک تو انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات ہیں، وہ بات نہیں ہو رہی، بلکہ پیج نمبر 23 پر ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی خصوصیات۔ یہ اب یہاں پر موجود ہیں۔ ان میں عمومیتوں کا نسخ ہے، یعنی منسوخ ہونا۔ تیسرا کاملیت ہے۔ 4 ہے حفاظت کتاب۔ 5واں ہے سنت نبوی کی حفاظت۔ 6واں ہے جامعیت، اور 7واں ہے ہمہ گیری، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم 8 پر جائیں، نیکسٹ پیج نمبر 26 پر، تو ختم نبوت بھی اسی میں آ رہا ہے، یعنی یہ 8 پوائنٹ جو ہیں۔ تو یہ آپ نے سارے پوائنٹ اس میں لکھنے ہیں، چاہے آپ شارٹ کر لیں لیکن آنسر میں یہ پوائنٹس جو ہیں ہیڈنگس ہونی چاہیے۔ کویسچن نمبر 5 ہے آسمانی کتابوں پر مفصل تبصرہ کریں، ٹھیک ہے۔ جو آسمانی کتابیں ہیں ان پر آپ کو تبصرہ کرنا ہے، یعنی بتانا ہے ان کے بارے میں۔ پیج نمبر 30 پر آئیں گے تو آسمانی کتابوں کی ہیڈنگ آپ کو کتابیں ملے گی ہیڈنگ، اور یہ آنسر چھوٹا سا ہی ہے، یعنی اس پیج سے لے کر
30 سے، اور نیکسٹ پیج پہ اگر آئیں تو آخری آسمانی کتاب کی جو ہیڈنگ ہے اس سے پہلے یعنی قرآنی ہدایت ہی پر عمل کیا جائے گا۔ یہ تقریباً 1 یا سوا صفحہ بنتا ہے، یہ آپ نے اس میں لکھنا ہے آسمانی کتابوں کے اس جواب میں۔ پھر کویشچن نمبر 6 ہے انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات بیان کیجیے۔ تو کویشچن نمبر 6 آپ کا موجود ہے پیج نمبر 16 پر، انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات۔ تو اس میں کیا اثرات ہے بھائی؟ خودداری پہلا، دوسرا ہے انکسار، پھر پیج نمبر 17 پہ تیسرا ہے رجعیت اور اطمینان قلب، پھر چوتھا ہے پرہیزگاری، پانچواں ہے وسعت نظر، چھٹا ہے استقامت و بہادری۔ یہ نمبرنگ ذرا سی آگے پیچھے ہو گئی ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور پھر نیکسٹ پیج پہ 7 پر ہے توکل علی اللہ، ٹھیک ہے، اللہ پر توکل۔ پیج نمبر 18 پہ اس کا آنسر جو ہے 6 کا اینڈ ہو جائے گا۔ پھر 7 ہے آخرت کے عقیدے پر قرآن مجید کی روشنی میں بحث کریں۔ تو آخرت جو ہے پیج نمبر 33 پر موجود ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں جو ہے قرآن مجید کی روشنی میں بحث کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیج نمبر اگر آپ 34 دیکھیں تو لکھا ہوا ہے منکرین آخرت کے شبہات اور ان کا قرآنی جواب۔ یعنی ظاہر قرآن نے جو لوگ منکرین تھے وہ شبہ کرتے تھے، تو قرآن میں اللہ نے ان کے جوابات دیے ہیں۔ جیسے اور کہتے ہیں کیا جب ہم زمین میں نیست و نابود ہوں گے تو کیا کہیں پھر ہم نئے جنم میں آئیں گے؟ پھر نیکسٹ ہے کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ بوسیدہ ہو گئی ہوں؟ تو اس طرح کے تمام جو آیات ہیں، قرآنی آیات کا جو ترجمہ ہے وہ آپ نے یہاں سے سارا لکھنا ہے۔ اور کہاں تک لکھنا ہے؟ پیج نمبر 36 کا جو فرسٹ پیراگراف ہے، اس کے بعد اسلام میں عقیدہ آخرت کی اہمیت آ جائے گی، اس سے پہلے تک آپ نے اس کا آنسر میں قرآنی آیت کا ترجمہ لکھنا ہے۔ کویشچن نمبر 8 ہے ملائکہ سے کیا مراد ہے؟ نیز کرامن کاتبین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو ملائکہ آپ کو پتہ ہے ہم فرشتوں کو کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں جو ہے مطلب یہاں پہ یہ بھی آنسر چھوٹا سا ہی ہے۔ پیج نمبر 28 پر اگر دیکھیں تو ملائکہ پر ایمان، یہ آپ نے یہ پیج لکھنا ہے، ٹھیک ہے، نیکسٹ پیج تک۔ اور نیکسٹ پیج 29 پر جو دوسرا جواب ہے دیکھیں لکھا ہوا ہے اسی طرح ہر انسان کے اعمال کی نگرانی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر دیے جو اس کے ہر چھوٹے بڑے عمل کو محفوظ کرتے جاتے ہیں، جو کہ قیامت کے دن اعمال ناموں کی شکل میں ہر شخص کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ اور ترجمہ بے شک تم پر نگران فرشتے مقرر کیے بہت معزز اور تمہارے اعمال لکھنے والے، جن کو ہم کرامن کاتبین بھی کہتے ہیں، یعنی دونوں کندھوں پر موجود ہیں، آپ کو پتہ ہوگا۔ تو یہ آپ نے یہاں سے اس کا بھی آنسر لکھ لینا ہے۔ یہ کویشچن نمبر 8 کا آپ کا آنسر ہو گیا۔ کویشچن نمبر 9 میں 3 نوٹ ہیں۔ پہلا نوٹ ہے نفخہ سور، یعنی یہ جو سور پھونکا جائے گا آخرت والے دن، قیامت والے دن جو سور پھونکا جائے گا، یہ اس کی بات کی جا رہی ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہیں وہ سور پھونکیں گے، ملائکہ میں آپ پڑھیں گے بھی۔ تو یہ اس پہ جو ہے بک کے اندر جو ہے کوئی خاص مطلب نوٹ نہیں دیا ہوا، اس پہ آپ نے خود سے نوٹ لکھنا ہے کہ جو دنیا کا خاتمہ ہوگا وہ نفخہ سور ہوگا، یعنی اس دن سور پھونکا جائے گا، اس بارے میں آپ نے نوٹ لکھنا ہے۔ پھر جو سیکنڈ ہے عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات، تو یہ آپ نے جو نوٹ ہے یہ آپ کی بک میں موجود ہے۔ پیج نمبر اگر آپ 36 پر آئیں، اسلام میں عقیدہ آخرت کی اہمیت، اور اس کے اینڈ پر جائیں تو پہلی ہیڈنگ ہے نیکی سے رغبت اور بدی سے نفرت۔ اس سے پہلے اوپر والی لائن پڑھیں تو وہاں لکھا ہے عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر بڑے اہم اثرات مرتب ہوتے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ تو پہلا نیکی سے رغبت اور بدی سے نفرت، پھر نیکسٹ ہے بہادری اور سرفروشی، تیسرا ہے صبر و تحمل، چوتھا ہے مال خرچ کرنے کا جذبہ، اور پانچواں ہے احساس ذمہ داری۔ تو یہ آپ کا نوٹ یہاں سے ہو جائے گا۔ اس کے بعد تھرڈ نوٹ ہے مشہور ملائکہ کے نام اور کام۔ تو یہ جو ہم نے ابھی ملائکہ پہ جو کویشچن کیا ہے کویشچن نمبر 8، یہ اسی میں سے آئے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ملائکہ کے بارے میں اسی میں ہم نے بتایا ہوا ہے، اور اسی میں جو ہے یہ اگر پیج نمبر 28 پر آئیں، ملائکہ پر ایمان، ہم نے جو نوٹ وہ لکھا تھا سوال کا جواب، اس کا سیکنڈ پیراگراف دیکھیں تو فرشتوں کے ذمے اللہ تعالیٰ نے مختلف کام لگا رکھے ہیں۔ تو یہ آپ نے پیرا دینا ہے تقریباً 5-6 لائن کا، تھوڑا لیندی بھی کر دیں کیونکہ نوٹ ہے۔ تو اس طرح یہ آپ کا جو باب اول ہے یہ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا، بنیادی عقائد۔ اور یہ اس کے دیکھیں لانگ جو میں نے بتائے ہیں
یہ لانگ کویسچن کے آنسرز ہیں، آپ اسی طرح اس میں شارٹ بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی حوالے سے، کیونکہ پورا چیپٹر ہے اور آگے جو مجھے سوالات لگیں گے شارٹ بنانے کے لیے تو وہ بھی انشاءاللہ میں بنا دوں گا۔ ابھی تو جو ایکسرسائز ورک ہے وہ میں نے کمپلیٹ کر دی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو ضرور کمنٹس میں رابطہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔